و تعالیٰ کے ناموں کو گن نہیں سکتا. اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، غفور ہے، شکور ہے، صبور ہے، کریم ہے. کتنے نام ہیں. یہ سب نام اللہ کے ہی ہیں نا. حسب موقع جس صفت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہ نام ذکر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی طرف سے آنے والے جو ہادی ہیں ان کی ذات میں بھی چونکہ صفات اللہ نے بہت رکھے ہیں اس لیے ان کے بھی نام بہت ہیں. ان کے بھی نام بہت ہیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی سورہ سے شروع ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے. صراط المستقیم یہ کس کا نام ہے؟ علی کا نام ہے. علی ابن ابی طالب کا نام قرآن مجید میں ہر سورے میں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہیں لفظوں میں ہے، کہیں حرفوں میں ہے. کہیں حرفوں میں ہے، کہیں پورے متن میں. آپ کہیں کہاں ہے؟ میں کہوں گا شروع میں تو دیکھیے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. کوئی آئے کہ سورہ والناس میں کہاں ہے؟ بسم اللہ سورہ والناس سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سورہ فلق میں کہاں ہے؟ بسم اللہ پہلے علی سے سابقہ ہے، پھر اللہ سے. بسم اللہ. یہ سب دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں عزیزوں. جنہیں دیوانگی کی باتیں لگ رہی ہوں ان کے لیے دست ادب جوڑ کے میں عرض کروں گا کہ جا کے خود مطالعہ کریں، اعتکاف کریں، تزکیہ ذہن بھی کریں، تزکیہ جان بھی کریں اور نتائج تک پہنچیں، منزل تک پہنچیں. قرآن مجید میں کہیں انہیں صراط مستقیم کہا گیا، کہیں امام مبین کہا گیا، کہیں اذان کہا گیا، کہیں صبر کہا گیا، کہیں صلاۃ کہا گیا، کہیں صالح المؤمنین کہا گیا، کہیں نبع عظیم کہا گیا. بہت سے نام ہیں. اب وہ سب نام کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں، اس وقت عرض کر رہا ہوں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نام جب کوئی کہے نام کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے نام؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں نام. اگر آپ کو ہمارے مولا کے نام معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے. حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، محمود بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. کتنے نام ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ذات ایک ہے، نام متعدد ہیں. اور پھر یہ نام خصوصیات اور اوصاف، جوہر اوصاف پر مبنی و مشتمل ہیں. تو بھئی یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا سبب تھا، بہت واضح سبب ہے، بہت واضح جواب ہے. بارہا آپ نے سنا ہے، پھر دوبارہ ایمان کو تازہ کر لیں اور تقویت پہنچا لیں کہ یہ اسلوب قرآن کا یہی اسلوب ہے. قرآن حکیم کا یہی اسلوب ہے. قرآن حکیم کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام ذکر کیا جائے، اس کی ولدیت ذکر کی جائے. کیوں نہیں کہا گیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ و علی ابن ابی طالب؟ نہیں، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، اسٹائل نہیں ہے یہ قرآن کا. اس لیے کہ قرآن دستوری کتاب بھی تو ہے، اور دستور العمل، کانسٹیٹیوشن لکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن لکھنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں جو عہدہ موجود ہوتا ہے، اور یہ مثال بھی میں کوئی 10-12 مرتبہ تو اس سے پہلے دے چکا ہوں، ایک بار اور برداشت کر لیجئے. فاصلہ بہت ہو گیا. ہندوستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد ہوا تھا. سنتے ہیں ہم کہ آزاد ہوا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے غلام ہی دیکھا ہے، لیکن بہرحال طرح طرح کی غلامیوں میں ہم ہیں مبتلا، طرح طرح کی غلامیوں میں ہیں مبتلا. مگر سنا ہے تاریخ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ آزاد ہوا تھا ملک ہمارا. اچھا، وہ جب آزاد ہوا تھا تو ایک جمہوری ملک وجود میں آیا اور ایک کانسٹیٹیوشن بنا. دو تاریخیں منائی جاتی ہیں، ایک وہ تاریخ جس میں کہا جاتا ہے کہ ملک آزاد ہوا تھا، اور دوسری وہ تاریخ جس دن کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا، ریپبلک ڈے. اچھا، یہ جو ملک بنا تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہے؟ ناقص ہے، بہت خراب کانسٹیٹیوشن ہے. کیوں نہیں لکھا ہے اس میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوگا؟ کون ہوگا؟ یہ سب آپ نہایت سفیہ معلوم ہوتے ہیں، نہایت احمق آدمی ہیں، بے وقوف آدمی ہیں، جاہل ہیں. کیسے آپ کو بتائیں؟ ملک ہمیشہ باقی رہے گا. جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے عہدے پر کون آئے گا اس کے لیے نام نہیں تجویز کیا جا سکتا، صفتیں بتائی جائیں گی کہ کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جو وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن مجید بھی آیا تھا اس امت کے لیے کہ قیامت تک یہ امت جو ہے وہ باقی رہے گی، اور قیامت تک عہدہ ولایت کا بھی قائم رہے گا. اس لیے قرآن مجید میں نام نہیں لکھا، وہ صفتیں بتا دی کہ جس میں یہ صفتیں ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا. امامت کا عہدہ باقی رہنا ہے، ولایت کا عہدہ باقی رہنا ہے. اور دوسری مشکلات بھی تھیں. اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں بنو ہاشم سے جو دشمنی ہوئی، علی اور اولاد علی سے جو دشمنی ہوئی، تو اس کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی نام بھی رکھ لیتا تھا اپنا علی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. یہ سب کتابوں میں موجود ہے، تاریخیں پڑھیں، یہی تاریخیں. طبری، ابن اسیر، کتاب کامل، ابو الفدا، انہی مورخین نے لکھی ہیں یہ باتیں. کوئی نام اپنا علی رکھ لیتا تھا تو اسے قتل کرا دیا جاتا تھا، یا نام بجبر تبدیل کرا دیا جاتا تھا. خدا کی قسم یہی اموی سیاست جو مقتضی تھی کہ اگر کوئی نام علی رکھ لے تو بدلنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ بعد پیغمبر جو امام ہوگا اس کا نام علی ہوگا تو ہر شخص اپنی اولاد کا نام علی رکھتا. مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے بعد جنگ چھڑ جاتی گھر گھر کہ بھئی اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تو میرا بیٹا ہے. وہ اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں. اس طرح کی کتنی بحث، گھر گھر جنگ چھڑ جاتی. نام کا رکھ دینا مسئلے کا حل نہیں تھا، مسئلے کا حل یہی تھا کہ ایسی صفتوں کے ساتھ بیان کیا جائے کہ وہ صفتیں جب تلاش کرے انسان تو صفات اور کمالات کا سفر جا کے جس در پر رکے وہ کوئی اور در نہ ہو، وہاں کسی تشابہ اور اشتباہ کا امکان نہ ہو، کسی خطا اور کسی غلطی کا امکان نہ ہو. گویا آسمان سے بھی ستارہ ٹوٹے تو وہیں جا کے قرار پائے.
آسمان سے ستارہ ٹوٹے تو وہیں ٹھہرے، اور کہیں سے کوئی سفر کرے کمالات کی جستجو میں، صفات کی جستجو میں، بلندیوں کی جستجو میں، تو کوئی اور ملے ہی نہیں۔ خدا کی قسم پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت، کوئی ایک کردار ایسا لا کے دکھا دے کہ جس کے اوپر لفظ صراط مستقیم سجتا ہوا نظر آئے۔ یا اور الفاظ، لفظ صالح المومنین جس کی پیشانی پہ سجتا ہوا نظر آئے۔ اب تو مسجد نبوی کا نقشہ کافی کچھ بدل چکا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے 92 تک، جب میں پہلی مرتبہ 92 میں عمرے پر مشرف ہوا اور یہ سعادت ملی، یہ عزت پائی میں نے کہ وہاں گیا تو مسجد نبوی میں وہ دروازہ کہ جو دروازے سے داخل ہو تو سب سے پہلے باب فاطمہ نظر آتا ہے، سلام اللہ علیہا۔ وہاں پہ یہی آیت لکھی ہوئی تھی جس میں صالح المومنین کا تذکرہ ہے۔ کیوں لکھی ہوئی تھی اور اسی دروازے پہ کیوں لکھی ہوئی تھی؟ صالح المومنین سے مراد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ صالح المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی طالب، اذن واعیہ یعنی علی ابن ابی طالب، نبأ عظیم یعنی علی ابن ابی طالب۔ صفات جس طرح یہ صفات ہیں اسی طرح لفظ صلاۃ ہے۔ بات تو صلاۃ سے شروع ہوئی تھی۔ یہ فعل ہمارا صلاۃ یہ ربط قائم کرتا ہے پروردگار کے اور بندے کے درمیان، لیکن اس میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے 3 رکعت پڑھی یا 2، 1 سجدہ کیا یا 2، مختلف طرح کے سہو یا شک وارد ہو سکتے ہیں۔ پھر اس سہو اور شک کا علاج بتایا گیا ہے شریعت میں۔ یہ مسائل ضرور سیکھیے گا جوانان عزیز۔ ایک جملہ بریکٹ میں کہہ دوں، افسوس یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان میں انڈسٹریلائزیشن آف ریلیجن کا کام ہوا، ویسے ہی اسلام میں بھی یہ کام ہو گیا۔ صنعت بن گئی، انڈسٹری بن گیا ریلیجن، تو بہت سے مسائل پیچیدہ ہو گئے اور بہت سی سعادتوں سے ہم اور آپ محروم ہو گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانوں عہد کر کے اٹھو، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے اور تمہاری معلومات ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں 2-4 لوگ اکٹھا ہو جائیں وہاں نماز فرادہ نہ پڑھی جائے، جماعت سے پڑھی جائے۔ یہ تلاش نہ کرو کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے کوئی شخص ایسا ہے کہ نہیں جس کے سر پہ امامہ ہو۔ امامہ شرائط امامت میں نہیں ہے، ابا قبا نہیں ہے، شیروانی ٹوپی نہیں ہے۔ غور فرمائے آپ، لذت نماز سے آشنا ہونے کی کوشش کرو۔